زبان آتی ہے چھپا یا وہ بھی بھول گئی ہیں آپ؟ نہیں اللہ کا شکر ہے، اپنی آتی مادری ہے؟ زبان ہے وہ تو آنی چاہیے نا۔ اچھا ہوا تو انڈیا آ جاؤ نہیں کہتے اولا تو انڈیا دیکھو شادی بھی ہے میں انہوں نے وہی کیوں کہ بیٹا میں کیسے آؤں ویزا ہی بند ہے سونا نریندر مودی ویزا دے لا تم آ جاؤ۔ آج ہم آپ کو ایک اور کمیونٹی دکھانے جا رہے ہیں، بڑی مشہور کمیونٹی ہے کراچی کی، چھیپا کمیونٹی۔ میرے ابو کی ویسے بھی ماں کی ڈھولکا کی پیدائش ہے۔ اچھا جی، میرے ہاتھ میں سکت جو ہے چھپا روٹی ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ سالن لگ رہا ہے مجھے، میں نے آج پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ یہ اصل میں ہیں بیلے۔ جیسے آپ لڑکی والے آئے رسم کرنے وہ کھایا پیا دولہے کو مٹھائی کھلائی اچھا پھر پیچھے کمر پہ مکے مارتے تھے۔ یہ میں احمد آباد کے قریب ایک جگہ ہے ڈھولکا کے نام سے مشہور ہے، ڈھولکا، وہاں پر ان کا گھر تھا تو وہ گھر وہ ڈونیٹ کر کے آ گئے تھے، جنگ ہو رہی تھی کسی نابینا افراد کو ڈونیٹ کر دیا تھا۔ السلام علیکم جی، ایک نئے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں کراچی میں موجود ہوں اور میں آپ کو اکثر جو ہے وہ مختلف کمیونٹیز دکھاتا ہوں۔ کراچی میں نے آپ کو بے شمار کمیونٹیز دکھائی ہے، تو اسی سلسلے میں آج ہم آپ کو ایک اور کمیونٹی دکھانے جا رہے ہیں۔ بڑی مشہور کمیونٹی ہے کراچی کی، چھیپا کمیونٹی۔ آپ نے اکثر چھیپا نام جو ہے وہ ضرور سنا ہوگا، تو آج ہم اس پر ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ ان کے کھانے آپ کو دکھائیں گے، ان کا رہن سہن دکھائیں گے اور ان کی طرز زندگی کی تمام چیزیں آپ کو دکھائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ زبیر چھیپا موجود ہے۔ کیا حال ہے زبیر چھیپا؟ وہاں مزہ میں تا سنا تھا حال کے۔ ارے یہ کون سی زبان بول رہے ہو دادا؟ بھائی مجھے تو صحیح نہیں آتی بولنا، میں اپنے گھر والوں سے ملاقات کرواتا ہوں، ان کو شاید صحیح آتی ہے بولنا، چھیپا جو ہماری زبان ہے اچھا، ان کو ہی صحیح آتی تو ہے۔ کس طرف چلیں گے؟ آ جاؤ یہاں سے۔ اچھا یہاں سے چلیں گے، چلیں جی یہاں سے چلیں گے۔ اچھا جی زبیر چھیپا صاحب کدھر آئے ہیں ہم ابھی؟ کرامہ بھائی میں آپ کو اپنے گھر پہ لے کر آیا ہوں، یہاں پر اچھا۔ اپنی امی سے اور بھائی وغیرہ سے ملاقات کرواؤں گا۔ اچھا وہ پیور چھیپا ہے؟ جی پیور چھیپا، کوشش کریں گے کچھ چھیپا کھانا بھی ہو تو اچھا ہو جائے گا۔ ارے زبردست، بھوک بہت مزے کی لگی ہے۔ اچھا جی یہ آیا جی، میرے بڑے بھائی ہیں۔ بڑے بھائی ہے۔ جی جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اصل میں ایسا ہوتا ہے ہم کسی بھی جیسے یہاں جاتے ہیں روشنی، اچھا اکثر اپن جاتے ہیں مختلف کمیونٹی میں تو وہ مختلف علاقے ہوتے ہیں، پوری پوری گلیاں ہوتی ہیں، ہاں، لیکن چھپا کمیونٹی کی ایک بدقسمتی کہہ سکتے ہیں، کوئی ایک مخصوص علاقہ نہیں ہے، اچھا ایک جگہ میں نہیں ایک رہتے؟ جگہ پہ ہے۔ جیسے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں سرجانی میں، اچھا۔ تو اگر ہمارے کوئی رشتے دار ہیں تو وہ کوئی صدر میں، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی ایک مخصوص علاقہ نہیں ہے۔ اچھا تو اس وجہ سے نا تھوڑی بہت ویڈیو کی یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ ایک ساتھ پوری کمیونٹی نہیں مل پاتی۔ میں کرام بھائی ہم آپ کو اندر گھر کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ اچھا یہاں پر امی بھی میری موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آنٹی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا ہم نے اکثر جو ہے مختلف کمیونٹیز کو دیکھا ہے کراچی میں، جی بچپن سے ہم سن رہے ہیں چھیپا کمیونٹی کے بارے میں، مجھے تھوڑی سی اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کہاں سے آئے تھے، کیا تاریخ ہے ان کی، کیونکہ آپ کا بھی تعلق ہے چھیپا کمیونٹی سے۔ ہم لوگ کے احمد آباد سے زیادہ تعلق ہے۔ اچھا ہاں گجرات احمد آباد سے، وہاں سے ہجرت کر کے آئے نا، جو یہاں آئے تو وہ یہیں رہ گئے، اچھا، اور جو وہاں رہ گئے انڈیا میں تو وہاں پہ بھی ہمارے رشتے دار ہیں ماشاء اللہ بہت سارے، ابھی بھی ہے؟ ابھی بھی ہے۔ اچھا تو ان سے کبھی رابطہ ہوتا ہے یا ابھی ہاں تک؟ فون پہ ہوتا ہے، اچھا ظاہر ہے جانا تو مشکل اب ہے، تو بہت مشکل ہو گیا آنا جی۔ مشکل ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کے کھانے کس طرح کے ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں یا منفرد، کس طرح کے کھانے ہوتے ہیں اس کے بارے ہاں میں؟ ہوتے ہیں پر بہت کم ہے، جیسے پہلے جو بناتے تھے نا اب وہ چیزیں تو اب ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتی ہے وہ چیزیں۔ اچھا۔ اب یہ ہے کہ بیلے ہیں، مونگ کی دال، وہ ماش کی دال ہے، وہ وائٹ کلر کی بنتی ہے۔ اچھا ہاں پاپڑ کا سالن ہوتا ہے، یہ 2-3 آئٹم ہی ہے، بس زیادہ نہیں ہمارے ان میں کھانے زیادہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا تو آپ کی پیدائش یہیں کی ہے یا انڈیا کی پیدائش میں ہے؟ یہیں کی پیدائش گارڈن کی۔ اچھا تو والدین سے تو آپ نے وہاں کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو سنا ہوگا، ظاہر ہے انہوں نے اپنے والدین سے سنا ہوگا، تو کیا وہ گائے بہت وغیرہ؟ محبت والے لوگ ہیں، اچھا بہت محبت والے لوگ ہیں۔ یہاں پہ بھی آتے ہیں ہمارے رشتے دار، آتے ہیں مطلب اپنا بیچنے کے بعد سامان کے بیچنے کے لیے نا بھی آتے ہیں، پھر ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ ہیں، اخلاق والے کے۔ وہاں جاؤ گے نا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، 1 مہینے کی ویزا ملتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ 1 مہینہ کہاں گزرا ہے۔ اچھا تو آپ کے والدین آئے تھے انڈیا سے؟ جی نہیں والدین نہیں، والدین کے بھی والدین۔ اچھا ان کے بھی والدین؟ ہاں اچھا میرے ابو کی ویسے بھی ماں کی ڈھولکا کی پیدائش ہے، پیدائش ان کی ہاں ہے؟ انڈیا کی ڈھولکا کی، پھر وہ یہیں آ گئے تھے، بچپن میں ہی آ گئے تھے، چھوٹی سی عمر میں۔ صحیح۔ جب جنگ کا ماحول تھا، پارٹیشن ہو رہی تھی انڈیا اور پاکستان کی، تو جو میرے نانا یعنی میری امی کے جو ابو تھے نا، ان کے بھی ابو کا گھر تھا انڈیا میں، احمد آباد کے قریب ایک جگہ ہے ڈھولکا کے نام سے مشہور ہے، ڈھولکا، وہاں پر ان کا گھر تھا تو وہ گھر وہ ڈونیٹ کر کے آ گئے تھے، جنگ ہو رہی تھی کسی نابینا افراد کو ڈونیٹ کر دیا تھا۔ اچھا صرف انہوں نے نہیں، کافی اور افراد تھے جو مختلف کمیونٹی سے وابستہ تھے، انہوں نے اپنے اپنے گھر ڈونیٹ کر دیے تھے، کیونکہ وہ بیچ تو سب نہیں سکتے تھے، تو ڈونیٹ کر کے یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے۔ اور جب یہ لوگ کراچی میں آئے تو زیادہ تر کراچی کے رلچو لین میں انہوں نے اپنی رہائش اختیار کی تھی۔ اچھا رنچول لین پہلے کے وہاں پر تھی چھیپا اسٹریٹ کے نام سے،
لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں چھپا کمیونٹی جو ہے ایک پاکستان کی بھولی ہوئی کمیونٹی ہے، مختلف حصوں میں بڑھ چکی ہے. اچھا ایک جگہ نہیں ہے؟ ایک جگہ نہیں ملتی کہیں پر بھی. اچھا. اور جو یہ چھپا ویلفیئر ہے ماشاء اللہ سے، یہ جو ہے یہ بھی رمضان چھپا جو ہے ان کا تعلق بھی چھپا کمیونٹی سے ہی ہے. صحیح. اور چھپا کمیونٹی میں اکثر یہ ہوتا ہے، ہم جیسے کراچی کی آپ پارسی کالونی جائیں گے نا تو وہاں پر آپ کو اکثر گھروں کے پاس آپ دیکھیں گے نا نکول والا، گھڑیال والا، اس طرح سے والا لگتا ہے. تو چھپا کمیونٹی میں بھی اگر کسی شخص کو لقب دینا ہو نا، مثال کے طور پہ میرا نام زبیر ہے، اچھا. لیکن میری ایک اٹک ہوگی. اٹک ایسے ہوگی کہ میرے دادا کا تعلق تھا چنڈاول سے. اچھا. چنڈاول اجمیر شریف سے 22 کلومیٹر دور ہے، وہاں پر میرے دادا رہا کرتے تھے، وہیں سے انہوں نے ہجرت کی تھی. اچھا. نانا جو تھے میرے وہ احمد آباد سے آئے تھے، دادا راجستھان سے آئے تھے. اب جیسے وہ وہاں پر ڈھولکر وہاں پہ رہتے تھے چنڈاول میں، تو ان کی اٹک بن گئی چنڈاول والے. اب میرا نام جو ہے پورا یہ ہوگا زبیر چھپا چنڈاول والا. اچھا ساتھ میں وہ نام لازمی لگا، علاقے کا نام، علاقے کا نام یا پھر جو آپ کا پیشہ ہے اس سے لوگوں کو جو ہے پہچان دی جاتی ہے. اور انڈیا کی جو پرنٹنگ پریس ہے اس میں 80 سے 90% جو ہے چھپا کمیونٹی کا جو ہے وہ تھا، پورا ان کا کریئر تھا، انہوں نے پورا اس کو بلڈ اپ کیا تھا جو انڈیا کی پرنٹنگ جو انڈسٹری ہے اس کو. اچھا زبر. جب کوئی خاص تہوار ہوتا ہے تو کس طرح کے کھانے بنتے ہیں؟ اب تو ظاہر ہے وہ چیزیں کم ہو گئی ہوں گی، لیکن بس وہی جو عام روٹین کے. اچھا عام بریانی وغیرہ چلتی ہے؟ عام روٹین کے کوئی ابھی وہ خاص الگ مخصوص نہیں ہے کہ جیسے سندھی بریانی ہوئی، کھتریوں کی بریانی ہوتی ہے، ہماری ایسی کوئی بھی نہیں ہے، ایسی کوئی ڈش نہیں ہے. زبان آتی ہے چھپا یا وہ بھی بھول گئی ہیں آپ؟ نہیں اللہ کا شکر ہے، اپنی آتی ہے؟ مادری زبان ہے وہ تو آنی چاہیے. اچھا اب اگر کوئی آپ کو انڈیا گجرات سے دیکھ رہا ہو تو ان کو آپ اپنی زبان میں جو ہے وہ ایک چھوٹا سا میسج دے دیں. میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو ہے انڈیا احمد آباد میں جو چھپے پڑے ہوئے تو وہ یہ کہ بہت محبت والے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی اللہ ہمیں بھی ایک دفعہ وہاں پہ پہنچائے. اچھا اچھا نہیں بہت دیکھنے کا بڑا اچھا، ہی یہ انہوں نے پراپر چھپا نہیں بولی. اچھا پراپر چھپا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہے، وہ کسی کو نہیں آتی. اچھا وہ پراپر چھپا اکثر ان لوگوں کو آتی ہے جو آج بھی انڈیا میں رہ رہے ہیں. ہاں. ایک دفعہ ظاہر ہے مختلف ہو جاتی ہے زبانیں، اس میں مکسنگ ہو جاتی ہے. اس میں تو بہت زیادہ اردو کا مکسچر آ گیا ہے. ہمارے جو انڈیا سے رشتے دار آتے ہیں ان کی پراپر چھپا ہوتی ہے. زبیر کہہ رہا تھا کہ آج جو ہے وہ آنٹی آپ کے لیے کوئی اچھا سا ڈش بنا رہی ہے، تو کیا آج آپ نے بیلے بنائے بیلے. اچھا ہاں. چلیں پھر اس کو کھا جی لیتے جی ہیں اس کو تھوڑا. ٹرائی کرتے ہیں. چلیں چلیں. شکریہ. شاہد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. جی شاہد بھائی کیا حال ہے؟ شکر ہے. خیریت سے ہیں؟ اچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، یہ بالکل ڈفرینٹ سالن لگ رہا ہے مجھے، میں نے آج پہلی دفعہ دیکھا ہے. یہ اصل میں ہیں بیلے. اچھا. یہ بیسن کے بنتے ہیں بیلے نا. اچھا. یہ اس میں بیسن میں مسالے جو ہم سالن میں ڈالتے ہیں ان کو جیسے آٹا گوندتے ہیں نا، صحیح. ویسے اس کو جو جس پہ روٹی بناتے ہیں اس پہ بیلتے ہیں. اچھا. جب اس کا نام پڑ گیا بیلے. صحیح. اس کو لمبے لمبے پھر اس کو ابالتے ہیں، اس میں مسالے دوسرے ڈال کے وہ بناتے ہیں. بہت سا آئٹم ہے اصل میں. تو ابھی تو کراچی میں گیس کی بھی ٹائمنگ سمسیا باہر ہے، کبھی آ رہی ہے کبھی نہیں آ رہی ہے، جب سے جنگ کا مسئلہ ہے. تو اس کے وجہ سے 2-3 چیزیں اور جو امی کو آتی ہیں وہی گجراتی وہ بنانی تھی، مگر گیس کی وجہ سے وہ نہیں بن پائی. صحیح. اچھا یہ جو سالن ہے چکن کا یہ بھی اسی انداز میں؟ ہاں یہ بھی اس انداز میں، کیونکہ ہمارے انڈیا کے اندر آپ نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا جو انڈین کھانے ہیں، حالانکہ وہ دکھنے میں آپ کو لگیں گے فل مسالے دار نا، لال زیادہ استعمال ہوتا ہے پسی مرچ کھٹی مرچ کا مسالوں کا. اگر آپ کھائیں گے تو ان کا ٹیسٹ ایک دم نارمل ہوتا ہے، اسے مسالہ نہیں. تو وہاں ایسی دال چیزیں بنائی جاتی ہیں. اچھا. اسی ٹائپ کی میں نے کوشش کی ہے بنائی ہے. کڑھائی باقی جو روٹیاں ہیں وہ ذرا دکھاؤ. وہ بھی جو ہے ہمارے یہاں ہمارے یہاں گجراتی اسٹائل میں بنتی ہے. اچھا. یہ انڈیا میں ہوتا ہے تھیپلا. صحیح. ٹھیک ہے، یہ اسی اسٹائل میں روٹی بنتی ہے چھوٹی. یہ تو پھر بھی بڑی ہے ہماری خالہ کے یہاں، اور بھی وہ اس کی آپ آدھی کر لیں. اچھا. کچوری سے تھوڑی سی بڑی بس. تو وہ ایک انسان کتنا کھا لیتا ہے؟ مطلب ایک انسان یہ روٹی 3 تو کھا لیتا ہے. اچھا. ہاں 3 تو کھا لیتا ہے. پٹھان بندہ ہوتا پٹھان بنتا تو 5-6 کھا لے گا، کیا پتا 10 بھی کھا لے، اس کا پتہ نہیں. چلیں بسم اللہ کریں. اچھا جی میرے ہاتھ میں سکت جو ہے اس کو میں چھپا روٹی ہی کہوں گا. چھپا روٹی ہے اور یہ 2 سالن ہیں. یہ تو ہم نارملی ٹرائی کرتے رہتے ہیں چکن، اس کو ہم ذرا ٹرائی کرتے ہیں آج. اس میں ماشاء اللہ بہت اچھا ذائقہ ہے اور میں ہانیسٹ ریویو دے رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگا. جب شروع میں آیا تو مجھے لگا میں اس کو سائڈ میں کروں گا، لیکن ابھی میں نے کھایا ہے، بہترین قسم کا ذائقہ ہے. اچھا زبیر مجھے یہ بتائیں، آپ نے اپنی خالہ کو بلایا تھا؟ جی میری خالہ ہے اور جو ان کا تعلق جو ہے چھپا کمیونٹی سے بہت زیادہ وسیع ہے. وہ ایسے ان کے ابھی بھی رشتے دار جو ہے قریبی
इंडिया के अंदर रहते हैं और जो उनके हस्बैंड उनका भी ताल्लुक इंडिया से रहा है। मेरी खाला वो 5 मरतबा इंडिया होकर भी आई हैं, इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में गई हैं और छिपा कम्युनिटी के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात भी है। और मजे की बात ये छिपा जबान आती है उनको? छिपा जबान आती है, मेन जो चीज़ है, क्योंकि हमने सब कुछ तो दिखा दिया, प्रॉपर जबान नहीं मिल पाई। पहले भी आपकी बात करवाई थी हमने, लेकिन उन्हें भी इतनी अच्छी छिपा नहीं आती, तो मैं उनसे मुलाकात करवाता हूँ। ये देख मेरी खाला। अस्सलाम वालेकुम आंटी, वालेकुम बेटा, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जुबैर मुझे बता रहा था कि इनको छिपा जबान प्रॉपर आती है, तो वो उसमें तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि छिपा कौम की तारीख क्या है? ये कौम है या क्या है? कहाँ से इन्होंने माइग्रेट किया था? थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताइए। अभी जैसे मैंने जुबैर को बताया भी था कि हमारा जो ताल्लुक है वो राजपूत से। अच्छा, जी, आप कोई बाहर जाएंगे राजस्थान, वहाँ पे ये होता है कि सुबह फजर के अजान के बाद पूरा हमारा हजरत नस्ल बयान किया जाता है कि हमारा ताल्लुक कहाँ से है, किस तरीके से है। तो बस हमें ये पता चला कि हमारा ताल्लुक राजपूत घराने से है। और दूसरा ये कि हमारे जो नस्ल दर नस्ल को सारी छपाई का काम करते हैं। अब खैर अब तो वो मुख्तलिफ शोबों में चले गए हैं, लेकिन जो तो ये हमारा नाम इस वजह से पड़ा है? छिपा, हाँ, छपाई की वजह से। अच्छा, सही। अच्छा, मुझे ये बताया, आपके वालिदैन ने माइग्रेट किया था या कौन आए थे इंडिया से? पहले सबसे पहले मेरे वालिद साहब आए थे अच्छा, पाकिस्तान। उनकी एज उस वक्त क्या थी जब वो आ रहे? वो 9 साल के थे। अच्छा, 9 साल के थे। तो जाहिर है उन्होंने अपने वालिदैन से कुछ सुना होगा, फिर आप लोगों को बताया हाँ। होगा। तो वो यहाँ आए थे, कुछ अरसे के बाद फिर आस्ते आस्ते एक एक करके हमारे दादी दादा सब यानी हिजरत करते पाकिस्तान आ गए। अच्छा, पूरी फैमिली आ गई थी? जी, सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, वहाँ किधर से आए थे? कौन सी जगह थी इंडिया में? इंडिया में देखिए गुजरात से आए थे। गुजरात से आए थे? जी, गुजरात तो पूरे एक इलाके का नाम है, वो मखसूस कोई वो बताया? सूबा है ना, तो कोई वो जगह नहीं बताई थी कि वहाँ से, शायद वहाँ से कोई देख रहा हो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गुजरात में अहमदाबाद। अहमदाबाद से आए? हाँ, सही। अहमदाबाद। अच्छा, मुझे इन्होंने बताया कि आप 5 दफा होकर आई है। जी, तो आपकी क्या यादें हैं हिंदुस्तान से, ये बताइएगा तो। देखिए बेटा, घूमने की हद तक सही है। अच्छा। और वहाँ के लोगों को हमने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हमसे मिले। सही। कि पाकिस्तानी बाजारों में गए, बहुत दुकानदारों ने भी इज्जत दी है, जो सच है वो सच है। अच्छा, काफी इज्जत दी, काफी लोगों ने वहाँ बहुत हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। ये आप आखिरी दफा कब गई थी? 2015 में। अच्छा, 2015, मतलब अभी इतना दूर वक्त नहीं है, करीब। मैं 16 में डाला था तो वीजा ही बंद हो गए। अच्छा, वहाँ आपके कौन रहते हैं? वहाँ मेरा ससुराल है। अच्छा, हाँ, मेरे मेके के है, जैसे मेरी फुप्पी का घर है, मेरे शोहर के खाला बहने वगैरह सब। सही। अच्छा, अब हम थोड़ी सी आपकी जो छिपा ज़बान है उसमें बात कर लेते हैं। शायद कोई आपको वहाँ से देख रहा हो, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो थोड़ी सी उनको क्या मैसेज दूँ? उनको देखे हाथ 2 दिन के बाद हम लोग फोन पे हमारी बातचीत होती रहती है, इसलिए कि मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि आप राब्ता रखें। अच्छा, राब्ता खत्म नहीं करें, बिल्कुल ऐसे। अगर इस तरीके से ही कि नस्ल दरअसल पहचान रहेगी। और अगर नहीं करेंगे तो फिर एक वक्त आएगा ना वो हमें पहचानेंगे ना हम उनको ऐसे ही। पहचानेंगे। तो इसीलिए अब जब भी हम फोन करते हैं उनका एक ही मुतालबा होता है कि इंडिया आ गए। वो आपसे किस तरह ये बोलते हैं, जरा उस जबान में बताएं ना। जैसे भी वो लोग फोन करो तो वे एक ही बात बोले कि बुआ, मैं पुप्पी रखती मेरे बच्चे, बुआ तो इंडिया आ जाओ, नहीं कहता औला तो इंडिया, देखो शादी भी है। मैं उन्होंने वही क्यों कि बेटा मैं कैसे आऊँ, वीजा ही बंद है। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी वीजा दे ला तुम आ जाओ। अच्छा, नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट वीजा मांग रही है? भाई उनकी वजह से ही बंद हुआ है ना। यानी प्यार मोहब्बत तो बहुत है। अच्छा, देखिए ये जबान तो घर में जैसे हम लोग बोलते भी है ना छिपा, तो बच्चे मना करते, कहते नहीं हम पाकिस्तानी उर्दू बोलो। अच्छा, ये मसला है, नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं। हाँ, अगर आप इंडिया जाएंगे ना, वहाँ आपको खालिश छिपा मिलेगी जो हमारे सर पे से भी गुजर जाती अच्छा, है। इंडिया से याद आया, वहाँ मैंने सुना कि छिपावाड़ा के नाम से एक इलाका भी है। छिपावाड़, आप वहाँ से होके आइए, कैसा हाँ। इलाका है और कितने लोग? पूरी एक समझे वो छिपावाड़ी बना हुआ, टोटल छिपा रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो वहाँ वो औरतें भी जैसे दुकानों पे दुकानें खोल के बैठी है, कपड़े वगैरह बेच रही है। अब ये एक बात देखो बेटे कि हमारे यहाँ ना अगर थोड़ा सा पैसा आ जाता है, ठीक है, हम लोग फौरन मासी रखते। वहाँ मैंने देखा है इतनी इतनी सोने की चूड़ियाँ पहनी हुई, फिर भी वो रोटियाँ पका रही बाहर की। मेहनती है उधर की औरतें बहुत, और किसी के घर में मासी मैंने नहीं देखी। अच्छा, इतने माशाल्लाह साहिब ऐसे घराने में गई हूँ, लेकिन मासी मैंने नहीं देखी।
अच्छा, इस बात से याद आया, यहाँ पे हमने कौन सा सामान खाया? बेले। अच्छा, बेले तो हमने खा लिए, उसके अलावा और कौन से आइटम होते हैं, जरा चंद नाम बताएं आप। एक तो कढ़ी होती है जिसे हम लोग खाटा बोलते हैं, और आजकल तो देखो, पहले तो खा लिया करते थे हर, आजकल की नस्ल वहाँ पे भी ये चीज़ें नहीं खाती है, अच्छा, उनको भी बस चिकन चाहिए, सही। गोश्त चाहिए, जैसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे बाहर, खानों का वो रिवायत खत्म हो गई। हाँ वो खत्म हो। अच्छा। जो हम जैसे लोग हैं ना, वो अभी भी खाते हैं इन चीज़ों को। मतलब नए जो जैसे आने वाले हाँ। बच्चे हैं उनको भूल गए, नहीं। खाते भी नहीं है। नहीं, अच्छा, सबसे एक सवाल मैं भूल गया, मुझे ये बताएं, जैसे दूसरे कौमें होती हैं, उनकी शादियाँ, उनकी रस्में थोड़ी मुख्तलिफ होती है, मुझे ये बताएं कि छिपा कम्युनिटी की शादियाँ किस तरह होती देखो बेटा अब तो बहुत मुख्तसर कर दी है। पहले जो था ना, जैसे तारीख लिखी जाती थी तो करीब के रिश्तेदार है उनको बुलाया जाता था। है? अच्छा, हाँ, अब अगर रस्म बताऊँ तो आप लोग हंसोगे। एक आध अगर मुनासिब चलो समझे तो बता, बता दें। जैसे आप लड़की वाले आए रस्म करने, तारीख लिखी गई, वो खाया पिया, दूल्हे को मिठाई खिलाई, अच्छा, फिर पीछे कमर पे मुक्के मारते थे। दूल्हे को हाँ, ये जुल्म क्यों सहना पड़ता था? बस रस्म थी। अच्छा, हाँ, अब तो खत्म हो गई है। अच्छा, अब खत्म हो गया। हाँ, अब नहीं। वरना तो जुबैर बिचारा। जुबैर तो पता ही नहीं चलता कहाँ गया, जैसे एक ही मुक्के में हवा में। अच्छा, ये रस्म अब खत्म हो गई। हाँ, फिर दूसरा ये कि रत जगह होता था, अच्छा, उसमें ये है कि पूरी रात जितने भी लोग आए हुए ठहरे हुए होते थे, बड़े बड़े थालों में मेहंदी भिगोई जाती थी, कि सबको इतनी इतनी मेहंदी थी पूरी रात। जैसे ये नहीं था कि वो मेहंदी लेके जा रहे आ रहे, नहीं, ये सिस्टम नहीं था पहले। बस वही मेहंदी रत जगह होता था, खाना वाना सब, और फिर सुबह 10 बजे निकाह होता था। अच्छा, और उसके बाद वलीमा वगैरह। हाँ, और लेकिन अब तो ये है कि भाई दूसरे रात को 10 बजे तो बारात लेके जाते। अब तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। बहुत मुख्तलिफ हो गया, पहले सही था। चलें जी, बहुत शुक्रिया आंटी। अच्छा जी, तो ये थी आज की वीडियो छिपा कम्युनिटी के हवाले से। हमसे जितना हो सका हम उनसे जो है वो फैमिली से हमने उनके बारे में पूछा, तमाम चीज़ें उन्होंने बताई, और खाना भी हमें जो है वो खिलाया, बहुत बेहतरीन जायका था उसका। तो मैं जुबैर का स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत सबसे पहले शुक्रिया। आपका शुक्रिया कराऊं भाई कि आपने छिपा कम्युनिटी, जिसको पूरा कराची पाकिस्तान भूल चुका, आपने अपने चैनल के तवज्जुह से उसको प्रमोट किया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे छिपा कम्युनिटी के बारे में लोगों को जानने को मिलेगा, उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होगी। आपका बेहद शुक्रिया कि आप आए हमारे पास। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर कुछ मिस हुआ हो हमसे तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।